بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ رات میں نے ایک تحریر پڑھی جس نے مجھے سوچنے اور بولنے پر مجبور کر دیا اور اسلامی تعلیمات کے سنہرے پہلو مزید آشکار ہوئے۔ ناظرین، تربیت اولاد وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، بلکہ انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہے۔ وگرنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے بچے زیادہ موٹے تازے صحت مند ہوتے ہیں۔ اولاد کو کھلانا پلانا، ضروریات پوری کرنا تو ہر ذی روح کا کام ہے۔ انسان کی خوبی تو تربیت ہے۔ اسی تربیت کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے اولاد کو والدین کی بخشش کی دعا مانگنے کا حکم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین کے ساتھ وہی شفقت اور رحم والا معاملہ فرمانا جو انہوں نے ہماری تربیت میں رحم اور شفقت والا معاملہ کیا۔ ناظرین، ساری اولاد کو تربیت کی ضرورت ہے، مگر خاص طور پر بیٹیاں تربیت کی زیادہ محتاج ہیں۔ بیٹیاں چونکہ معصوم اور نازک ہوتی ہیں، حالات کی سختیاں انہیں آسانی سے کچل سکتی ہیں، ظالم درندے بآسانی نوچ سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی۔ جامع ترمذی میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ یہ اس ضمن میں صرف ایک بشارت نہیں ہے، بلکہ مختلف احادیث کی کتب میں مختلف محدثین نے مختلف الفاظ کے ساتھ یہی بشارت سنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے تربیت کرے، پھر جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بیٹی کی تعلیم و تربیت پر یہی بشارت سنائی ہے۔ ناظرین و سامعین، غور کریں، آخر یہ تربیت ہے کیا چیز کہ اولاد بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی، اور رب تعالی بھی اس کا بدلہ جنت اور نبی کی رفاقت کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک مسلمان کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھلانا پلانا، اچھی سکولنگ، بچوں کی ضروریات پوری کر دینا، یہی تربیت ہے۔ یاد رکھیں، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ آج موجودہ پرفتن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ساری اولاد، مگر خاص طور پر ایک بیٹی کو ماں باپ سے کیا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، بچوں کا تعلق ان کے رب سے مضبوط کریں۔ پھر مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں، بچے نہ تو پریشان ہوں گے، نہ مایوس، نہ خوف کھائیں گے، نہ ہی ان کے قدم ڈگمگائیں گے، جب ان کی نظریں اپنے رب پر ہوں گی۔ آج ہم دیکھیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس بھی ہم سب سے زیادہ بچوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ بچے ہی نفسیاتی مریض بن رہے ہیں۔ آج اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں ہم اور ہمارے بچے ہر کام میں اسباب پر نظر رکھتے ہیں، وجوہات، بہانے اور چیزوں کو سہارا بناتے ہیں۔ وہ ایمانی حرارت، وہ فکر کی بلندی ختم ہو گئی ہے جو نعمتوں میں شکر، مصیبتوں میں حوصلہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کا تعلق ان کے رب سے جوڑنے میں ناکام رہے، اور اس کی بنیادی وجہ اولاد کو وقت نہ دینا ہے۔ خود بتائیں کہ انبیاء کرام کے کون کون سے قصے
عزم و ہمت کی داستانیں ہم نے اپنے بچوں کو سنائیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار پڑھائی. ہم نے خود تو موبائل اور گیجٹس کی صورت میں ساری ڈزنی لینڈ ان کے ہاتھوں میں تھما دی. پھر رہی صحیح کسر سکولز مافیا نے پوری کر دی. جو مسلم تو نہیں، البتہ باقی سب کچھ ضرور ہے. ناظرین، سبھی بیٹیوں کے بابا ان کے ہیرو ہوتے ہیں، مگر میں جب اپنے بابا کے بارے میں سوچتی ہوں تو اپنے رب سے یوں باتیں کرتی ہوں، اے اللہ، اس دنیا میں اگر کسی نے تیری اس کمزور بندی کو تجھ سے ملایا تو وہ میرے بابا ہیں. مجھے توحید سمجھائی، مجھے تیری قدرت دکھائی، مجھے اس ساری کائنات میں تیرے راز سمجھائے اور بتائے. اے میرے رب، اب تو انہیں بے سہارا نہ چھوڑنا. اللہ، تو بھی ان سے راضی ہو جانا. میرے معزز ناظرین و سامعین، اپنی اولاد کو کچھ دیں یا نہ دیں، بس یہی چیز سکھا دیں. ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاص طور پر بیٹیوں کو کس قدر ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی انہیں پیار کا جھانسا دے کر، محبت کا مکر دکھا کر فائدہ نہ اٹھا سکے. اپنی بیٹیوں کو جینا سکھائیں. صرف ڈگریز اور گھر کی چار دیواری میں محصور کرنا ٹھیک نہیں ہے. انہیں باہر چلنا، اپنی حفاظت کرنا اور اپنے اوپر اٹھنے والی غلط نظروں کو سمجھنا اور انہیں جواب دینا بھی سکھائیں. انہیں ڈرائیونگ بھی آنی چاہیے اور رننگ بھی، اور ضرورت پڑنے پر خنجر اور چاقو چلانا بھی. یہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت سب سے زیادہ نقصان بلیک میلر معصوم کلیوں کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف اپنی بیٹیوں کو خاموش رہنا سکھایا کہ بیٹا میری اور تمہاری عزت کا سوال ہے، بیٹا دنیا والے کیا کہیں گے، بیٹا خاموش خاموش. یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. بیٹی کو بتائیں کہ کہیں پبلک پلیس پر کوئی تمہیں گھورتا ہے تو وہیں سب کے سامنے چیخو کہ بھائی، انکل، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ آخر تم کیوں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ کوئی تمہیں انگلی بھی لگائے تو تماشا بننے کے بجائے اسی کا تماشا بنا دو. بیٹی کو پردہ ہم نے نہیں، اسلام نے کروایا ہے. بیٹی کو بتائیں کہ یہ تمہارے لیے قید نہیں، تمہارے ہاتھوں کی زنجیر نہیں، اور نہ ہی تمہارے پاؤں کی بیڑیاں ہیں، نہ ہتھ کڑیاں ہیں اور نہ ہی زنجیر. بیٹا، یہ تو تمہارا تحفظ ہے، تمہیں اڑان کا ایک ذریعہ ہے. گویا تمہارے لیے پر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ تم اسے پہن کر، چادر اوڑھ کر گویا اڑ سکتی ہو. یہ تمہارے لیے پر ہیں، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو جینا سکھاؤ. انہیں صرف گھر میں رہنا نہیں، باہر چلنا